باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سحر کا وقت ہے اور لیالی قدر گزر رہی ہیں۔ آخری شب قدر ہے جو آنے والی شب قدر ہے۔ شب قدر عبادت کے لیے خوبصورت وقت ہے۔ شب قدر اظہار بندگی کے لیے، اظہار عاجزیت کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، استغفار و توبہ کے لیے، دعا و نیائش کے لیے، اپنے مالک کے سامنے آنسوؤں کے تحفے کو پیش کرنے کے لیے، اپنے صاحب کی سلامتی کی دعا کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے۔ شب قدر ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی قرآن اور عطرت کے ذریعے سے واسطہ دیتے ہیں۔ خدایا میرے گناہ کو معاف فرما، میری غفلتوں کو دور فرما، میری زندگی تباہ ہوئے جا رہی ہے، مجھے توفیق عطا فرما۔ شب قدر کی اہمیت کو سمجھیے عزیزو، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ 2 شب گزر چکی ہیں، بس یہ آخری شب ہے، بہت عظیم شب ہے۔ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے۔ شیطان زنجیر میں جکڑا پڑا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس پر قدم رکھ کے، ایک قدم اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا اوپر آئیے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت، عاجزیت، اپنی ناداری کا اعلان کرتے ہوئے کتنا گنہگار ہوں میں، کیسے زندگی گزر رہی ہے۔ خصوصاً آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی بلا چھائی ہوئی ہے، کیسے بشریت پریشان ہے، کچھ نہیں معلوم عزیزو، کب مر جائیں، کب سانسیں ختم ہو جائیں، پتہ نہیں۔ سال آئندہ، آتی سال، آئندہ سالوں والی شب قدر کو ہم در کر پائیں یا نہ کر پائیں، کیا پتہ یہ آخری شب قدر ہو۔ لہٰذا یہی سمجھ کے شاید ایسا نہ ہو کہ یہ آخری شب ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نیائش کریں، اہل بیت کا واسطہ دیں، علی مرتضیٰ کا واسطہ دیں، جن کی شہادت ابھی گزری ہے۔ میرے خدا اس پاکیزہ بندے کا واسطہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو واسطہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ شب قدر معصوم کے امضا ہوتے ہیں پورے سال کے لیے، معصوم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں پورے سال کے اعمال جو میں انجام دینا ہے، یہ میرے مقدرات ہیں، سب امام امضا فرمائیں گے، سب امام مقدر لکھیں گے۔ ہم کیوں نہ اپنے مقدرات کو اچھے سے لکھوائیں۔ شب قدر کو درک کریں، عظیم شب ہے۔ ایک سانس، ایک آہ، ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک بار پکارنا، یا اللہ بیکا، یا اللہ بیکا، یا اللہ خدا تو نے توفیق دی کہ تجھ کو تیرے نام سے پکار رہا ہوں، تیری توفیق کے ذریعے اہل بیت کے نام سے پکار رہا ہوں۔ خدایا لوگ دنیا گناہوں میں مبتلا ہے، ادھر و ادھر پریشان ہے، خدایا مجھے اطمینان عطا فرما، خدایا میری زندگی کو تبدیل فرما، میرے مقدر کو بہترین مقدر فرما۔ شب قدر کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام شب قدروں کو گزارتے تھے، ایسے گزاریں عزیزو۔ کس طریقے سے بلبلاتے تھے، کیسے نجوہ کیا کرتے تھے، کیسے دعا کرتے تھے، کیسے اعمال کو بجا لاتے تھے۔ شب قدر ایک ہی باقی بچی ہے، 2 گزر چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی ایسے ہی گزر جائے۔ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے مولا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اعلان کریں۔ خدایا یا رب، خدایا میرے گناہ کو معاف کر دے میرے خدا، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے مہربان، اے میرے مالک، اے میرے غفور ہو، یا رحیم ہو، یا ستار العیوب، خدایا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ شب قدر اگر گزر گئی، پتہ نہیں سال بعد کی شب قدر کو درک کر پاؤں یا نہ کر پاؤں عزیزو۔ شب قدر بہت مہم حقیقت ہے، معمولی شے نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پیغمبر اسلام نے پوچھا، اتدری ما معنی لیلۃ القدر؟ علی جانتے ہو شب قدر کا معنی کیا ہے؟
کون پوچھ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ علی مرتضیٰ سے، علی مرتضیٰ سے۔ فقلت لا، حضرت علی نے عرض کیا مولا نہیں، مجھے نہیں پتا یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم۔ فقال ان اللہ تعالی قدر فیہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ شب قدر وہ شب ہے، وہ رات ہے جس میں تمام چیزوں کی تقدیرات، تمام چیزوں کی تعینات لکھی جاتی ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کی عمر کتنی ہے، کب کیا حادثہ پیش آنا ہے، کب کیا ہونا ہے، کس کے لیے کیا ہے، کس کی موت کب ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کا رزق کتنا ہونا چاہیے، سب کچھ لکھا جاتا ہے روز قیامت تک، سب کچھ لکھا جاتا ہے اس شب قدر میں۔ فَكَانَ فِيمَا قَدَّرَ وِلَایَتُکَ علی، یہی وہ رات ہے جس میں تیری ولایت کو مقدر کیا گیا ہے۔ شب قدر شب ولایت علی ابن ابی طالب ہے عزیزو، شب قدر شب قرآن ہے، شب ولایت ہے، شب امامت ہے، شب انسان کامل ہے، وہ رات ہے جس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے، خدا کی مغفرت و خدا کی رحمت جوش میں اپنی بندگی کو سامنے لا، اپنے گناہ کو یاد کر، مغفرت کرا، اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا، خدایا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ مناجات کو پڑھ، ان دعاؤں کو پڑھ جس دعا ہمیں یہی کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے جو اہل بیت نے کس طریقے سے مناجات کی ہے، کیسے گڑ گڑا کے روئے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مغفرت کیا کرتے تھے، کس طریقے سے توبہ کرتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام، کیسے سکھایا ہم کو شب قدر۔ فرمایا فَكَانَ فِيمَا قُدِّرَ وِلَایَتُکَ وَوِلَایَتُ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِکَ إِلَى یوم القیامہ۔ شب قدر وہ ہے جس شب میں نہ صرف قرآن نازل ہوا ہے، شب قدر اس شب کو کہتے ہیں جس میں ولایت علی اور ولایت آل علی مقدر ہوئی ہے، تعین ہوئی ہے، معین ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ شب قدر شب ولایت علی ابن ابی طالب ہے، شب تقدیر ہے، شب امضاء ہے، یہیں پہ سب کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں امام معصوم مہر لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں۔ اگر مولا سے رابطہ نہیں کریں گے، اگر مولا کے سامنے نہیں روئیں گے، اگر مولا کو راضی نہیں کریں گے، اگر مولا کی شرمسار کا باعث نہیں بنیں گے، اگر مولا کے بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو مولا اچھے سے میرے مقدرات لکھیں گے، اچھے سے مہر لگائیں گے، اچھے سے امضا کریں گے۔ امام صادق لہذا اس شب قدر کو معمولی مت سمجھیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نزلت ولایت امیر المومنین فیہا، اس شب قدر میں جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب نازل ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہیں رنگ قرآن پانا، اگر چاہتے ہیں رنگ ولایت علی پانا، اگر چاہتے ہیں اپنے وجود میں قرآن ڈھالنا، اگر چاہتے ہیں وجود میں ولایت علی ابن ابی طالب ڈھالنا، تو اس شب قدر کی قیمت کو سمجھیں، اس میں بندگی کریں، نیائش کریں، توبہ کریں، دعا کریں، سجدے کریں، اللہ کی بارگاہ میں خدایا اس قرآن کا کچھ حصہ میرے وجود میں اتار دے، خدایا تجھے تیرے جلال کا واسطہ ولایت اہل بیت سے میرے قلب کو منور و مالا مال فرما دے۔ ایسی یہ شب قدر شب ولایت ہے، شب وقدرت فیہا ولایت علی امیر المومنین علیہ السلام، یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہیں۔ شب قدر شب ولایت ہے، یہ عظمت، یہ وقار، یہ جو شب قدر کی عظمت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، چونکہ یہاں پہ قرآن ہے، ہدایت ہے، ولایت ہے، اسی میں انسان بنتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا پاتا ہے، اور یہی وہ شبیں ہیں جس میں رحمت کے آسمان کھلے ہوئے ہیں عبد کے لیے، شیطان زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ کوتاہیاں میری طرف سے ہیں، میرے دل میں نجاستیں ہیں، گناہ کی، تکبر کی، حسد کی، کینہ کی، اس کو توڑیے عزیزو، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، آج کے دن آمادہ کریں تاکہ آنے والی رات جو شب قدر ہے اس کو درک کر سکوں۔ کیسے آمادہ کروں؟ ہے فکر پورے دن یہی رہ کہ مولا کے سامنے جانا ہے، کتنے گناہ ہیں، سب کو یاد کرنا ہے، سب کو پیش کرنا ہے، خدایا یہ سب گناہ ہیں، پھر کس طریقے سے تیرے اللہ خدا تیرے بندے ہیں، وہ محتاج ہے، یہ محتاج ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے، خدایا اس کی بھی نصرت کروں، اس کی بھی نصرت کروں، اس مظلوم کی بھی مدد کروں، اس ظالم کو بھی جواب دوں، تب جا کے میں پورے دن اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے، حساب کتاب کر کے شب قدر کے لیے تیار ہوں، اور اس کی عظمت کے لیے جو شب قدر بہت عظیم ہے۔
آخری بات جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روایات سے معلوم، ٹھیک ہے سال محرم سے شروع ہوتا ہے، دینی سال، دوسرے سال فلاں دن سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے روایات میں ہمیں سمجھایا کہ انسان کا اگر حقیقی سال شروع ہوتا ہے وہ شب قدر سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں پورے سال کے میرے مقدرات لکھے جاتے ہیں، میرا رزق، میری روزی، میری زندگی، میرے حادثے، میری زندگی سے مربوط جتنے سب کچھ قضیے، میری موت، میری حیات، پورے سال کا لکھا جاتا ہے، اور آخر میں امام معصوم اس پہ مہر لگاتے ہیں۔ خوب میری زندگی کا سال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اگر میں نے سال کو اچھے سے لکھوا لیا۔ لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء یکون فی تلک السنہ الی مثلہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس رات میں جتنے بھی حادثے پیش آنے والے پورے سال میں سب اسی میں لکھے جاتے ہیں۔ خوب من خیرین و شرین و طاعتین و معصیتین و مولودین و اجلین و رزق، جو بھی ہونا ہے، اولاد ہونی ہے تو لکھا جائے گا، رزق ملنا ہے تو لکھا جائے گا، موت آنی ہے تو لکھا جائے گا، معصیت و اطاعت و شر و بھلائی برائی سب اسی رات میں لکھے جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے سال کو یہیں سے خوبصورتی کے ذریعے سے خوبصورت طریقے سے لکھواؤں، معصوم کے ذریعے سے؟ کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، خدایا میرے مقدر کو خوبصورت بنا دے۔ اور یہی سال ہے، یہی سے شروع ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فما قدر فی تلک السنہ وقضی فہو محتوم، جو بھی لکھا گیا ہے اس سال کے لیے اور جو قضا کی گئی ہے اس پہ وہی ہونا ہے، اور یہی محتوم ہے۔ محتوم یعنی یہی ہونا ہے، اس کو آخر سال تک یہی ہو جانا ہے، تو کیوں نہ اس رات میں اچھے سے لکھوں۔ بہرحال ٹائم اتنا نہیں ملا میں قضا و قدر کو بحث کروں فلاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے ارادے سے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، اپنی عاجزیت کو سامنے رکھ کے، خدایا تو میرا مالک ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تیرا واسطہ دیتا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں عزت رکھتا ہے، تیرے ذریعے سے میرے اعمال کو، میرے آنے والے سال کے مقدرات کو اچھے سے لکھ۔ پھر آخری نقطہ جو وہ یہ ہے کہ شب قدر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر ہی اول السنہ وہی آخرھا، شب قدر اول سال بھی ہے، آخر سال بھی ہے، یعنی میرے اعمال، میری زندگی، میری سعادت، خوشبختی کا آغاز اگر اچھے سے لکھوا لیا ہے اس شب قدر تک، سال بعد تک، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ میرا سال ہے، میں نے کس طریقے سے لکھوانا ہے؟ اپنے ارادے سے۔ کس طریقے سے تیار ہو کے شب قدر کو درک کرنا؟ اپنے ذریعے سے، خود اپنے ارادے سے۔ کس طریقے سے معصوم سے لکھوانا ہے، کس طریقے سے ملائکہ سے لکھوانا ہے؟ اپنے ارادے سے۔ اگر نیت صاف ہوگی، اگر قلب پاکیزہ ہوگا، اگر گناہوں کی مغفرت و معافی ہوگی، اگر حقوق کو ادا کر لوں گا، اگر اللہ کے سامنے عاجزیت کا اعلان کر دوں گا، اگر بندہ ہونے کو اعلان کر دوں گا، خداوند متعال اپنے مقرب بندوں کے ذریعے سے اس شب قدر میں میرے مقدرات کو بہترین طریقے سے لکھیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آنے والی شب بہت عظیم شب ہے، نزول قرآن، استغفار، توبہ گناہ کے توبہ کے لیے بہترین شب ہے۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پیغام الہی آتا ہے، رحمت نازل ہوتے ہیں، امام معصوم تشریف فرما ہے۔ لہٰذا آئیے اللہ کی بار میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں، اپنی بندگی خداوند متعال کی بارگاہ میں بندگی کے لیے قدم بڑھائیں، اور اپنے مقدرات کو، اپنی تقدیرات کو، اپنے آنے والے تمام حوادث زندگی کو اچھے سے لکھوائیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے تو فعل اور وسیلے کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آمادہ ہو جائیں، دن بھر آمادگی سے گزاریں، اپنی روح کو لطیف کریں گناہ سے پاکیزہ کر کے، اور اپنے آپ کو تیار کریں اس شب قدر کو درک کرنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔